پورے قرآن میں 332 بار قل کا استعمال ہوا ہے۔ صورتیں مختلف ہیں، آیات مختلف ہیں، پارے مختلف ہیں، مضامین مختلف ہیں، لیکن لفظ قل کا مفہوم ہر جگہ ایک ہے، فرمان کبریا ہے۔ قل یعنی اے میرے محبوب آپ اعلان کر دو کہ اللہ ایک ہے، حالانکہ رب العالمین کہہ سکتا تھا اقول هو اللہ احد، یعنی میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اعلان خدا ہے۔ قل یعنی محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے، قل اے محبوب آپ بتا دو کہ اللہ ایک ہے۔ وجہ صاف ہے کہ کلام خدا کا ہے، اعلان مصطفیٰ کا ہے، قول خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ گویا خدا یہ چاہتا ہے کہ سورہ اخلاق کی ابتدا نعت رسول سے ہو اور نعت رسول کی شان فرمانے خدا سے ہو۔ محبت کی نظر میں پورا قرآن نعت رسول کا خزانہ ہے۔ بظاہر سورہ اخلاص حمد الہی کا گنجینہ ہے، باطن اس کے 47 حرف ہیں، خالق ارض و سما کی تمہید ہے۔ مگر قل کے ارشاد میں نعت رسول کی ایسی جھلک ہے جسے اہل محبت ہی دیکھتے ہیں کہ قل کے آئینے میں عشق رسول کی تصویر صاف دکھائی دیتی ہے۔ قل کے آئینہ میں نعت رسول کا ثقل نمودار ہے، اور قل کا ارشاد بتا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو خدا کو رسول کی تعلیم کا وسیلہ سے مانتا ہے۔ گویا خدا فرما رہا ہے کہ اے محبوب بات میری ہوگی، ذات تیری ہوگی، کتاب میری ہوگی، تلاوت تیری ہوگی، قول میرا ہوگا، فعل تیرا ہوگا۔ اس زمن میں یہ چند جملے نقش کا لہجر کی طرح محفوظ رکھیے کہ انسان جس کی ہے شان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ روئے زمین میں پر چلتا پھرتا یہ انسان اللہ تعالی کی تخلیقی صفت کا شاہکار ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صفت کا نقش اول ہے، اور نقش اکمل ہونے کی حیثیت سے خدا کی قدرت کا بہترین نمونہ ہے۔ ایسا نمونہ جو اپنی مثال آپ ہے، ایسا نمونہ نہ کبھی آیا ہے، نہ کبھی آئے گا، اور نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ وہ نمونہ اگر ذہن میں ہے تو ذہن میں گنبد خضرا ہے، کہ اگر سر میں ہے اور تو سر نور کا پیکر ہے، اگر دل میں ہے تو گوشت کا یہ ٹکڑا عرش معلا ہے۔ گر سر میں رہے سودا تیرا سر گنبد خضرا ہو جائے، گر دل میں کھینچے نقشہ تیرا تو دل عرش معلا ہو جائے۔ فضائل سورہ اخلاص میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، اسے آپ حضرات ذہن نشین کریے کہ سورہ اخلاص میں 47 حروف ہیں جن کے اعداد 1002 بنتے ہیں۔ یہ سورہ بے پناہ فضائل کی حامل ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں مناقب کی عظمت پوشیدہ ہے۔ آسان اس قدر ہے کہ مومن کا بچہ ازبر کیے ہوئے ہیں، مشکل اس قدر کی کہ اس کے حقائق صرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی واقف ہیں۔ اس کی ایک آیت شان وحدیت کے لیے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک ایک جملہ صفات رفعت سے بھرپور ہے۔ گرچہ سورہ اخلاص دوسری سورتوں کے مقابلہ میں چھوٹی ہے، لیکن اس کا ثواب جو بہت زیادہ ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صلت قرآن فرمایا ہے، یعنی جس نے 3 بار اس کی تلاوت کی گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ اس لیے فاتحہ میں 3 بار اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بعض صحابہ اکرام نماز کی ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص کی ضرور بضرور تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت آپ کو جنت میں ضرور لے جائے گی، اور
جو فیروز وقت سوتے وقت سیدھی کروٹ پر لیٹ کر سورہ جو ہے سورہ قل هو اللہ کو پڑھتا ہے پڑھے گا اور تو اس کو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے لیے فرمایا گا کہ اے میرے بندے اپنی سیدھی کروٹ سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جو خوش قسمت سوتے ہیں سوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو قیامت کے روز ان کو بے شمار ثواب کے لحاظ سے انبیاء میں ہوگا، یعنی اور رسولوں کے بعد سب سے پہلے وہ خوش نصیب جنت میں جائے گا، اور دخول جنت کے وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ کے قریب ہوگا۔ یعنی اس کے علاوہ سورہ اخلاص 1000 خوبیوں کا جامع ہے اور قرآن کا جز ہے، خدا کا فرمان ہے۔ جب ایک سورہ کی یہ شان ہے تو پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا اور صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں میری ماں اور بہنیں، میرے دینی اور اسلامی بھائی، سب لوگ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرے، اس لیے قرآن عظیم کی ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اس طریقے سے جب ہم اس سورے کو پڑھیں گے تو میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور ہمیں اسی سے اندازہ لگا دینا چاہیے قرآن عظیم کتنی مبارک کتاب ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ کفار عرب نے تنزن کہا تھا اور تضحیک کے انداز میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے محمد عربی، اے محمد عربی، میرے دیوتاؤں کے برا بھلا کہتے ہو اور اپنے ایک خدا کو سب سے برترو بالا سمجھتے ہو، اور یہ بتاؤ، یہ ثابت کرتے ہو کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا خدا کیسا ہے جس کا تصور لیے بیٹھے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کی تعداد کتنی ہے، وہ کس رخ رہتا ہے، اس کا رنگ روپ کیسا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا پہنتا ہے اور کیا وڑھتا ہے، سردی گرمی کا احساس کس طرح ہوتا ہے، اس کی شکل صورت کیسی ہے، وہ کس وضع قطع کا ہے، تو اس کے بارے میں اس کے بال بچوں کا نام کیا ہے اور اس کے بال بچوں کا نام کیا ہے۔ ہمارے لات کو دیکھو کہ حیبل کو دیکھو اور منات کو دیکھو اور عزہ کو دیکھو، نائلہ کو دیکھو اور دیکھیے کہ اصاف کو دیکھو، ان میں کوئی چاندی کا ہے، کوئی سونے کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی مٹی کا ہے اور کوئی لوہے کا ہے، اور کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی رات کا ہے، کوئی دن کا ہے، کوئی صبح کا ہے، کوئی شام کا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے۔ یہ طرح طرح کے بت ہیں، جب چاہتے ہیں پکار لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آواز دے لیتے ہیں۔ کافرانہ سوال کے جواب کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنب لب بھی نہیں فرمایا تھا۔ مشرکین عرب کے مشرکانہ جرات پر حیرت ہو رہی تھی۔ اللہ جل شانہ جبریل امی علیہ السلام کو ارسال فرماتا ہے اور سدرہ کے مکی بارگاہ رسالت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں باریاب ہوتے ہیں اور زبان رسالت گویا ہوتی ہے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اے محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، کوئی کسی معاملہ میں اللہ تعالی کا شریک نہیں ہے، اللہ عیبی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے۔
اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اعلیٰ کی ذات پاک ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ خدا کا اعلان مصطفیٰ نے کیا اور مصطفیٰ کا اعلان خدا نے کیا، وحدت کا اعلان زبان رسالت سے ہوا اور نبوت کا اعلان شان الوہیت سے ہوا، یعنی شان الوہیت سے ہوا، اور ادھر سے اعلان ہوا ادھر سے بھی اعلان ہوا، اور ایسا اعلان جس پر فدا ہے انسان، اور یقیناً یہ رب کا ہے فیضان، میرا نبی ہے ذیشان، ایسا اعلان جس پر دنیا ہے قربان، وہ ہر خدا کا احسان۔ اللہ احد، اے میرے محبوب آپ بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے اعلان کروا رہا ہے اللہ ایک ہے، حالانکہ خدا بھی اعلان کروا سکتا تھا انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا واحد، میں ایک ہوں، لیکن محبوب کے وسیلے سے کہا جا رہا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ رسول مختار مظہر ذات الہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شان خدا کی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، اعلان خدا کا ہے، اور معلم رسول خدا ہے۔ ایسی صورت میں دنیا خدا کا انکار نہیں کرے گی، اس لیے محبوب خدا سے کہا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ میرے فقیر المثال ہونے کا اعلان کر دیجئے، میرے عظیم النظیر ہونے کا اعلان کر دیجئے، میری ذات کا اعلان کر دیجئے، میری صفات کا اعلان کر دیجئے، میرے ایک ہونے کا اعلان کر دیجئے، تو میں بھی آپ کے ایک ہونے کا اعلان کر دوں گا، میں بھی آپ کے بے نظیر ہونے کا اعلان کر دوں گا، میں بھی آپ کے ایک ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ معلوم ہوا کہ ہمارا قرآن رسول خدا والا ہے، ہمارا ایمان بھی رسول خدا والا ہے، ہم بھی زندہ ہے، ہمارے رسول بھی زندہ ہے، اور چشم عقیدت سے دیکھا جائے تو رسول کا بال بال زندہ ہے، تعظیم اور چشم عقیدت سے دیکھیے زندہ ہے بال بال رسول کریم کا۔ چوک گیا ہوگا کہ آپ کا ایمان پرجوش ہو گیا، آپ میرے سابقہ جملوں پر معترض ہوں گے کہ خدا کا وحدہ لا شریک ہونے کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحدہ لا شریک ہونے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو بظاہر یہ جملہ غلط نظر آ رہا ہے، مشرکانہ عقیدہ کا غماز سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حقیقت کی نظروں میں غلط نہیں ہے بلکہ درست ہے، باطل نہیں ہے بلکہ حق ہے، شرک نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشترک محبوب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھی محبوب ہے اور مخلوق کے بھی محبوب ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالی کا محبوب نہ مانا جائے تو کفران نعمت ہے، اور اگر مخلوق کا محبوب نہ مانا جائے تو کفران نبوت ہے۔ اور اس کے مد نظر ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی وحدہ لا شریک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحدہ لا شریک ہے۔ البتہ یہ فرق ہے کہ اللہ ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت میں وحدہ لا شریک ہے، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے اور مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ وہ بھی شان والا ہے، یہ بھی شان والے ہیں، وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی لاجواب ہے، وہ بھی لاسانی ہے، یہ بھی لاسانی ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی شان محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، ضائع نہ ملے۔ عزل اعضا سے ہے تیرے عشق کا ترانہ ہے، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ ہے۔ عزل سے تیرے عشق کا ترانہ ہے، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ ہے۔ نماز خدا کی عبادت ہے، نماز مصطفیٰ کی ادا ہے، نماز جنت میں لے جائے گی، نماز خدا سے ملائے گی، نماز جہنم سے بچائے گی، نماز محبت سکھاتی ہے، نماز صحت
صحت مند بناتی ہے، اور نماز اخوت کا درس دیتی ہے، نماز صفت بندی بناتی ہے، نماز تندرستی لاتی ہے، نماز مرض دور کرتی ہے، نماز ٹھنڈک لاتی ہے، نماز پر نور بناتی ہے، نماز ایمانی حرارت لاتی ہے، نماز شرافت لاتی ہے، نماز شریعت سکھاتی ہے، اور نماز رحمت برساتی ہے، نماز سکون بخشی ہے، نماز شان پیدا کرتی ہے، نماز بے شمار خوبیاں جنم دیتی ہے، نماز انسان کی فطرت ہے، نماز تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، نماز اتنی خوبیوں کی حامل ہے، لیکن اسے ستم ظریفی کہا جائے گا، اور کہ نماز کے نام پر کچھ سر پہلے کچھ سر پھرے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور توحید کے نام پر نماز کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اور رحمت الہی کے بجائے زحمت خداوندی کو مول لے رہے ہیں۔ نماز کے نام پر قوم و ملت کو فریب دینا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی تاریخ کچھ زیادہ پرانی ہے۔ یہ انسلاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات پاک سے اس زمانے میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نفس نفیس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، اور سرکار کے جانشار صحابہ کرام موجود تھے۔ بظاہر صحابہ کے روپ میں کچھ منافقین بھی تھے جن کی شکل و صورت مسلمان جیسی تھی، نماز روزہ کے پابند تھے، چہرے پر شرعی داڑھی تھی، صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن در حقیقت کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے، بلکہ ان سے بھی بدتر تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ مخلصین مومنین کے راز ہائے سربستہ کفار تک نہایت چابدستی سے پہنچاتے تھے، اور دن کے اجالے میں نماز کے سخت پابند تھے، اور رات کے اندھیرے میں کفار کے ہم نوا تھے۔ قرآن میں جا بجا ان کا پول کھولا گیا ہے، حدیثوں میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے، بلکہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو جمعہ کے دن مسجد نبوی سے نکال دیا، اور ایک ایک کا نام لے کر نکالا، ان میں چھپے کافروں سے قوم و ملت کا زیادہ نقصان ہو رہا تھا، اس لیے دنیا میں یہ رسوائی ہوئی، اور آخرت کے شدید عذاب میں گرفتار ہے۔ اسلام دشمن، وہ رسول دشمن، خدا کے دشمن تھے، اور آستین کی ناک تھے۔ اس زمانے میں منافقین کا سردار ابن ابی تھا، اور فریب کا وہ سلسلہ ابھی تک بند نہیں ہوا ہے۔ آج بھی ان کے ہم نوا ہم عقیدہ لوگ ہیں، موجود ہیں اس زمانے میں، صرف نام بدل دیا گیا ہے، نام اپنا بدل دیے ہیں، اور اس زمانے میں منافق کہے جاتے تھے، اور آج انہیں دیوبندی کہا جاتا ہے، وہابی کہا جاتا ہے، تبلیغی کہا جاتا ہے، سلفی کہا جاتا ہے، ندوی کہا جاتا ہے۔ نام گرچہ بدل گیا ہے، لیکن کام نہیں بدلا ہے، عقیدہ نہیں بدلا ہے۔ یہ یہودی لابی کے لوگ ہیں، نصرانی کے شہ پر مومن کا ایمان لوٹتے ہیں۔ یہ لوگ نماز کے نام پر گلی گلی مارچ کرتے ہیں، یعنی گلی گلی گھومتے ہیں، اور عوام ان کی نماز دیکھ کر فریب کھا جاتا ہے، ان کی تسبیح دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ان کے پاس نماز کا فندہ ہے، تسبیح کا جال ہے، اس فندے میں پھنسا کر دیوبندی بناتے ہیں، وہابی بناتے ہیں، بلکہ یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ ہے ایسی جماعت سے، ایسی بے ترتیب مت چلنا، خدا کے نام پر روز محشر الٹ مارے تیرے منہ پر نماز۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نماز پڑھے، نماز میں خلوص و محبت رکھے۔ اللہ تعالی بے نیاز ہے، اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کا خدا کی محتاج ہے کائنات، اور خدا سب کا حاجت روا ہے، خدا سب کا محتاج ہے، یعنی خدا
کا ساری مخلوقات جو ہے خدا کی سب خدا کے محتاج ہیں، اور خدا نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور کچھ نہ ہوگا تو بھی خدا ہوگا۔ نبی کو خدا کی ضرورت ہے، ولی کو خدا کی ضرورت ہے، علی کو خدا کی ضرورت ہے، ہر ایک ذرہ کو خدا کی ضرورت ہے، آسمان کو خدا کی ضرورت ہے، عرش کو خدا کی ضرورت ہے، فرش کو خدا کی ضرورت ہے، عالم کے ہر گوشہ گوشہ کو خدا کی ضرورت ہے، لیکن میرے خدا کو عبادت کی ضرورت نہیں۔ روزہ کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے یہ سب کچھ اپنے لیے کرتے ہیں، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ سب کا حاجت روا ہے۔ سورج کی ضیاء اس کے ادنا اشارے پر گردش کرتی ہے، چاند کی شعاع اس کے جمال محبت کا عکس ہے، نبض حیات اس کے قبضے قدرت میں ہے، لیل نہار کا الٹ پھیر اس کے نظام زمانہ کا ثبوت ہے، ایک ایک شے اس کی قدرت کا ثبوت ہے، نور و سرور کی انجمن اس کی ذات سے متعلق ہے، سب کے سجدے اسی بارگاہ میں جاتے ہیں، سب کی ضرورت اسی دربار سے پوری ہوتی ہے، وہی سب کچھ اس کی قدرت کاملہ ہے، اور وہ شہنشاہ مطلق ہے، جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرتا رہے گا، اس کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ کائنات عالم مظاہر قدرت ہے، اور حضور کا دنیا میں جلوہ گر ہونا اس کی سب سے بڑی قدرت کاملہ ہے، اور خدا کی روشن دلیل ہے، مراد قلب خلیل ہے کہ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن و دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، اولاد اس کے لیے نہیں ہے، اللہ مجانس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ ہم جنس ہے، نہ ہم خیال ہے، نہ ہم زلف ہے، نہ ہم سبق ہے، نہ ہم سایہ ہے، نہ ہم نوالا ہے، نہ ہم پیالہ ہے۔ اولاد ہونا حادث ہونے کی دلیل ہے، اللہ تعالی حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اولاد و والدین کے لیے سہارا ہوتی ہے، اور اسی لیے اولاد کی تولد سے والدین اظہار خوشی کرتے ہیں۔ ہر والدین کو اولاد سے فطری محبت ہوتی ہے، لیکن یہ محبت بے لوث نہیں ہوتی ہے بلکہ محبت بالغرض ہوتی ہے۔ اللہ تعالی غرض و غائز سے پاک ہے، اور بچپنے میں اولاد کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں والدین کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور والدین اولاد کے لیے اس لیے محنت شاقہ کرتے ہیں تاکہ پیرانہ سال میں اولاد کام آئے، یعنی بڑھاپا جب ہم بوڑھے ہو جائے تو ہماری اولاد کام میں آئے۔ اور ماہتا اصل یعنی یہ نکلا کہ والدین کی طرف سے دیکھا جائے یا اولاد کی طرف سے دیکھا جائے، ضرورت دونوں طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے بری ہے۔ البتہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں ہے، لیکن ایک محبوب ہے، ایک مطلوب ہے، جس کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے طفیل میں زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا سامیانہ لگایا گیا، شمس و قمر سجایا گیا، اور ستاروں کی انجمن سے باقاعدہ نور بنایا گیا ہے۔ اسی لیے رسول کی محبت میں عرض کرتا رہا ہوں، گنبد خضرا کا عکس خوشنما تحریر ہے، میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ کی تحریر ہے، میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ کی تحریر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی والد ہے
نہ کوئی ماں ہے، اللہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا اسے کوئی نہیں جانتا ہے، بلکہ خدا کے لیے تولد کا عیب لگانا اس کی ذات کبریائی کے لیے شرک ہے۔ جس طرح پروردگار عالم اولاد کے جھمیلوں سے پاک صاف ہے، اسی طرح والدین کی فالتو بکواس سے پاک صاف ہے۔ ساری کائنات اس سے ہے اور وہ کسی سے نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر والدین کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا فرما سکتا ہے اور بغیر ماں کے بھی پیدا فرما چکا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، حضرت حوا کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کوئی والد نہیں ہے، اور اگر خدا چاہے تو دنیا کا وجود بغیر والدین کے باقی رکھ سکتا ہے، لیکن عالم مثال میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اولاد کے لیے والدین کو واسطہ قرار دیا ہے، بقاء عالم کے لیے رشت مناکحت کا سلسلہ شروع فرما دیا ہے، حصول خلا کے لیے مزارعات کو وسیلہ قرار دیا ہے، ستر عورت کے لیے کپڑوں کو ضروری قرار دیا ہے، وسائل کی دنیا میں ایک کو دوسرے کے لیے محتاج بنا دیا ہے، اور سر کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ غریب امیر کا محتاج ہے، امیر غریب کا محتاج ہے، آسمان زمین کا محتاج ہے، زمین آسمان کا حاجت مند ہے، بلندی پستی کی محتاج ہے، پستی بلندی کی محتاج ہے، امت رسول کا محتاج ہے اور رسول خدا کے محتاج ہے۔ غور کرنے کے بعد بات صاف ہو جاتی ہے کہ لا یخل معمہ حل ہو جاتا ہے کہ جب فانی زندگی کے محتاج ہے تو باقی زندگی خدا کی محتاج ہوگی، رسول خدا کی محتاج ہوگی۔ اب مجھے کہہ دیجئے کہ خدا کی ذات باقی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فنا فی اللہ ہے، لہذا حضور بھی باقی ہے اور فنا فی رسول ہونے والے بھی باقی ہے، اور جس روز وقت کو یہ عظمت حاصل ہو گئی جنت اس کی منتظر ہوگی، جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی منتظر اس کے لیے حشر میں جنت ہوگی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم سبھی حضرات کو اللہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور میری ماں اور بہنوں کو اللہ تبارک و تعالی میرے دینی اسلامی بھائیوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس محفل میں جو بھی آئے شرکت کی، اللہ سب کی عمر دراز فرمائے، سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سبھی حضرات کو اللہ تعالیٰ کعبہ شریف مدینہ شریف دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی حضرات کے لبوں پہ دعا ہونا چاہیے کہ ہم سب کے جسم میں جب تک جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے